إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تلاوت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بلکہ یہ دونوں صورتیں سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ التوبہ، یہ دونوں صورتیں تقریباً مکمل طور پر فریضہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے احکام و مسائل ان دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ عمومی طور پر قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں تمام صورتوں کو آیات کو جمع کیا جائے تو تقریباً 8 پارے
8 سپارے بنتے ہیں جن کے اندر صرف جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کفار کے خلاف جہاد اور قتال کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جہاد کے احکام و مسائل سورہ انفال اور سورہ توبہ میں ہیں۔ سورہ انفال کے اس آیت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم یہ دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا حکم یہ ہے کہ تم ان کافروں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے، ایمان کے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کی، لڑائی کی، جنگ کی تیاری کے لیے جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک تمہارا بس چلے، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اعدوا لہم، ان کے مقابلے کے لیے تیار بھی رہو اور تیاری مسلسل جاری رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر تیار ہو جائے، بلکہ حالت امن میں تمہیں ہر وقت ان کفار کے خلاف لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب تیاری صرف زبانی جمع خرچ تو نہیں ہوتی کہ بندہ اٹھ کر دوڑ لگا دے، ایسے تو نہیں ہے۔ فرمایا تیاری کرنی ہے من قوت و من رباط الخیل، قوت کے ساتھ اور جنگی گھوڑوں کو پال کر تیار کرنے کے ساتھ۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ تو پہلی بات کہ قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ قوت کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران یہی آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان کفار کے خلاف جہاں تک ممکن ہو سکے تیاری کرو، من قوتٍ، قوت کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، کہ بے شک یہاں قوت سے مراد نشانہ بازی ہے۔ نشانہ بازی، اس دور میں تیروں کے ذریعے نشانے لگائے جاتے ہیں، اور موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کلاشن کوف سے لے کر راکٹ اور میزائل، یہ تمام چیزیں قوت کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا ان کفار کے خلاف تیاری کرو من قوت، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑے باندھ کر۔ اب اس دور میں جنگ کے لیے گھوڑے تھے یا اونٹ تھے، اور آج کے دور میں اس کی جگہ جنگی گاڑیاں ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں یا ٹینک ہیں، اور پھر اسی میں جنگی جہاز ہیں یا بحری جنگی بیڑے ہیں۔ یہ جنگی گھوڑوں کی جگہ آج جدید ٹیکنالوجی نے یہ نئی صورت جو اختیار کی۔ اب ایمان والوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور جنگی گھوڑے، جنگی ساز و سامان، اس کے ساتھ بھرپور تیاری رکھنی، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اگر تم نے
جہاں تک ممکن ہو اس اللہ کے حکم پر عمل کیا، اپنی قوت کو بھی اور جنگی سامان آلات حرب اور ضرب کو بھی تیار رکھ لیا، اور اس میں کوئی غفلت بھی نہ کی، تو پھر ضروری نہیں کہ جنگ ہو یا نہ ہو، بلکہ جنگ کے بغیر بھی ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب یقیناً بیٹھے گا۔ اب حالات کیا ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے حکمران اور فوجیں اور اسلحہ تقریباً ممکن حد تک جو ہونا چاہیے ہے تو زیادہ تر ممالک کے پاس ہے، اور اس میں سر فہرست پاکستان جو ایٹمی ملک ہے، اس کے پاس ایٹم بم کی قوت ہے۔ باقی ممالک کے پاس بھی میزائل ہیں، ٹینک بھی ہیں، توپیں بھی ہیں، جنگی جہاز بھی ہیں، بحری بیڑے بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں۔ جہاں تک قوت کی بات ہے اور جنگی آلات و حرب کی بات ہے، تیار تو سب نے کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ پاک فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ تمہارا رعب اللہ اور اس کے رسول کے اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات سوچنے والی ہے کہ قرآن کی بات تو حق ہے کہ اگر تمہاری جنگ کی تیاری ہے، تمہارے پاس میزائل ہیں، ایٹم بم ہیں، جنگی آلات و حرب و ضرب ہیں، جنگی جہاز ہیں، تو پھر تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ مگر رعب ختم ہو گیا اور وہ کافر دلیر ہو گئے، مسلمان بزدل ہو گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود بزدلی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ تو اس اسلحے کا جو مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں پر رعب کیوں نہیں جما رہا؟ اس کے بارے میں پہلے تو قرآن مجید کی آیت سنیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں نہ تو سستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ غم کھانا چاہیے، غلبہ تمہارا ہوگا، مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح اور سچے اور خالص مومن بن گئے۔ آج اسلحہ ہے مگر ایمان نہیں ہے، ایٹم بم ہے مگر سینے میں ایمان نہیں ہے۔ بس اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے آج جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود کافروں پر کوئی رعب نہیں، کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح سنن نسائی میں حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشاک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، فرمایا میرے صحابہ، میری امت پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ غیر مسلم قومیں وہ میری امت پر کلمہ پڑھنے والوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کئی دنوں کے بھوکے لوگ کسی کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے، یا بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا من قلت یومئذ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل ہو جائے گی کہ غیر مسلم قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی؟ فرمایا ایسا بھی نہیں،
بل انتم کثیر، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد مسلمانوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہو، کثیر تعداد، مگر حال یہ ہوگا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، مگر وقت ختم ہو جائے گی، روب ختم ہو جائے گا، اور ایسی حالت ہو جائے گی کہ جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جاگ تو ہے، سمندر کا پانی جاگ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، مگر اس جاگ کی ایک ٹکے کی قیمت نہیں ہے۔ ہوا چلتی ہے، وہ ساری ہوا اس بجا کو رکھ دیتی ہے، اس جاگ کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، روب ختم ہو جائے گا، اس کا کیا سبب بنے گا؟ جب ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، جب کسی پارٹی کی، جماعت کی، فوج کی تعداد زیادہ ہو تو وہ تو کثرت تعداد پر بڑے بفر جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر کیا سبب بنے گا کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود رو بھی نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيكُمُ الْوَهَنُ، اس وقت میری امت کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے۔ راوی کہتا ہے سوال کیا گیا وَمَا الْوَهَنُ، اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے کہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو مسلمانوں کا رو بھی ختم کر دے، کافر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں، اور ان کے اسلحے کا کوئی دہشت اور خوف بھی ختم ہو جائے۔ وہ وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا وہن دو چیزوں کا نام ہے، ایک تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور نمبر دو کراہیت الموت، تمہارے دلوں کے اندر موت کی نفرت پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے مال و منال، عیش و عشرت سے محبت اور موت سے نفرت، کہ ہم ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ بیماری یہود و نصارہ کے اندر تھی، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ یہودیوں کی یہ خواہش تھی، عیسائیوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں 1000 سال عمر مل جائے ہر ایک کو۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگوں کی یہ خواہش ہو جائے گی کہ ہم اس دنیا میں کئی سالوں تک زندہ رہیں، اور دنیا کا سارا مال و اسباب ہمارے پاس موجود ہو، مگر ہمیں کسی میدان میں کسی کافر کے ساتھ جنگ کی صورت میں مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ فرمایا جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر یہ ملعون قومیں، یہود و نصارہ کو رسول اللہ نے ملعون کہا ہے، اور تب کہا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت برسے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان بدبختوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ بھی ان کا جرم ہے، یہ جرم آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ بعین ہی جو جرم یہودیوں نے کیے، عیسائیوں نے کیے، ملعون اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، آج وہ سارے جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کر رہی ہے۔ کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا آج آ کر
سعودی حکومت نے اس چیز پر سختی کی ہوئی ہے کہ وہاں کسی دربار کو نہیں پوجا جا سکتا، کسی قبر کو۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں قبر ہے، مزار ہے، دربار ہے جس کو کافر نہیں مسلمان پوج رہے ہیں۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یہ ملعون قومیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان ملعون قوموں پر، یہود و نصارہ پر ذلت، پھٹکار اور مسکینی ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کی، مگر تب جب مسلمان صحیح وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ مسلمانوں، ایمان والوں تمہارا ہے، غلبہ اسلام کا ہے، مگر اگر تم خود ذلت کے راستے پر چل پڑو تو اس میں قصور تمہارا اپنا ہے۔ ذلت کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، آپ فرماتے ہیں اذا ترکتم الجہاد، اور اس سے پہلے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، فرمایا کہ جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے، یہ اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے رسول اللہ نے، کیونکہ یہودی تو نبی پاک کے دور میں سود کا کاروبار کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے بھی سودی کاروبار شروع کر دیا، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور اپنے بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے اور زرعی آلات اور کاشتکاری اسی کے اندر ہی مصروف ہو گئے، یا دنیا کمانے میں ہی مصروف ہو گئے، صنعت کاری میں ہی مصروف ہو گئے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیا۔ آج امت نے چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی اس سے بڑا موقع آ سکتا ہے جہاد کے فرض ہونے کا؟ یہود و نصارہ کے خلاف اس سے بڑا شاید موقع کبھی نہیں امت کے پاس آئے گا کہ ان دوبارہ جس دور میں صلیبی جنگیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی یا دیگر مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے کی، شاید اس وقت اتنا ظلم نہیں تھا، مگر وہ ایک ادنا سا ظلم برداشت نہیں کرتے تھے، اور جب کسی علاقے پر یہودیوں نے یا عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی اور ہمارے اسلامی تاریخ کے یہ سپہ سالار، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ رات کو چارپائی پہ نہیں سوتے تھے، اپنے اوپر حرام کر دیتے کہ بیوی کو ٹائم نہیں دینا، بچوں کو بھی ٹائم نہیں دینا، بستر پہ نرم گرم بستر پہ نہیں سونا، مرغن غذائیں اور بہترین کھانے نہیں کھانے، یہ سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑ کر جب تک اس ظلم کا بدلہ نہیں لے لیتے اور جب تک چھینا ہوا علاقہ واپس نہیں لے لیتے تب تک اپنے بستر پر سونے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان تو وہ تھے، ایمان ان لوگوں کا تھا، آج ہمارا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، زبانی دعوے ہیں اور جس میں فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جب تم سودی کاروبار شروع کر دو، دنیا کمانے میں مگن ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِلًّا، پھر اللہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج سے 1400 برس قبل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے
کہ مسلمانوں ذلت کا راستہ تمہارا یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے ذلت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا عزت کا کرنا ہے۔ عزت کا راستہ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں آپ کی ساری زندگی، نبوت سے پہلے بھی آپ نے ظلم کا مقابلہ کیا ڈٹ کر، اور نبی بننے کے بعد بھی آپ نے ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دیا۔ مکہ میں جب تک رہے آپ ظالموں کے خلاف لڑتے رہے اور کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں جا کر جب کافروں نے آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تو آپ نے فرمایا اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مکہ میں جن مظلوموں پر ظلم ہوا اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی بھرپور تیاری کر کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لو۔ پھر بدلہ لیا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، اور کبھی فتح مکہ میں۔ فتح مکہ میں جا کر پھر کسی کافر کو جرت نہیں تھی کہ وہ آگے اٹھ کر کوئی بات بھی کر سکے، بلکہ اس وقت رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اب اس وقت سارے کہنے لگے کہ ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، آپ ہمارے ساتھ رحم دلی کا سلوک کریں گے۔ مگر کب؟ جب ان کی سرکشی کو کچل دیا تھا۔ ایک بھی سرکش کافر آپ کے سامنے نہیں تھا کہ جو سرکشی بھی دکھائے اور آپ پھر اس کو معاف بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کفار کے ساتھ صلح بھی کرنی ہے نا تو صلح کے میدان میں بھی تم نے صلح کرنی ہے تو برابری کے ساتھ، جھک کر صلح نہیں کرنی۔ بس صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کوئی شرائط جو مانی، صحابہ کرام نے سمجھا، کوئی صحابہ نے کہ یہ جھک کر صلح ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول کبھی جھک کر صلح نہیں کر سکتا، میں نے جو کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا۔ اب صلح ہوئی، کافروں نے، مکے کے کافروں نے 1 سال بعد ہی صلح توڑ دی، اور 1 سال نہیں، چند سالوں کے بعد جو مکہ فتح ہونے کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور دوسرا بنو خزاع۔ اب ان میں سے ایک قبیلہ مسلمانوں کا حلیف ہے، بنو بکر کفار مکہ کا حلیف ہے، اور صلح کے اندر یہ شرط تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف ہے اس کو دوسرا قبیلہ نقصان نہ پہنچائے۔ مگر بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں کفار مکہ کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر حملہ کیا، ان کے بندے مار دیے، مال لوٹ لیا، قبضے کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر ملی، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صلح کو توڑ دیا ہے، لہذا اب ہم کسی صلح کے پابند نہیں ہیں۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج یہ ہمارے وزیر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 ریاستوں کا مسئلہ ہے، ایک فلسطین ہے، ایک اسرائیل ہے، 2 ریاستیں ہیں، ان کا آپس کا مسئلہ ہے، ہمارا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان کی یہ بکواس، یہ کیسے مسلمان؟ ایک وقت وہ تھا جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ راجہ دہر، اس کے ڈاکو، انہوں نے عربوں کا ایک جہاز، سمندری بحری بیڑا تھا جس کو لوٹا
اور عورتیں اور بچے ان کو قید کر لیا۔ تو حجاج بن یوسف نے اسی عرب کی سرزمین سے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اس سندھ میں، جس کی وجہ سے یہاں اس علاقے میں اسلام آیا۔ وہ لوگ صرف ایک عورت کی پکار پر لبیک کہتے تھے اور پوری قوت کے ساتھ لشکر تیار کر کے جب تک بدلہ نہیں لیتے وہ سانس لینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان تو وہ تھے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن گیا تو غلبہ تمہارا ہے، پھر تمہارے ایٹم کا روب ہے، تمہاری فوجوں کا روب ہے۔ یہ چند دن پہلے ہماری پاکستان آرمی نے میزائل کا تجربہ کیا جس کا نام رکھا ہے ابابیل۔ اچھی بات ہے، میزائل تیار کیا، نام ابابیل رکھا، اس کا کامیاب تجربہ کیا۔ اب ایک وقت وہ تھا جب یمن سے ابرا کافر ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے ابابیل بھیجی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، ابابیل بھیجے۔ آج مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کیا اس ابابیل میزائل کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کس کے تحفظ کے لیے بنائے؟ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے خواہ ہمیں گھاس کھانی پڑی، زبردست بیان تھا۔ اس نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، بن گیا، گھاس کھانا پڑی، پابندیاں لگیں، سارا کچھ ہوا، ایٹم بم بن گیا۔ اب حال کیا ہے کہ اسی ایٹم بم کو سنبھالنے کے چکر میں، حفاظت کے چکر میں، چھپانے کے چکر میں پھر گھاس کھا رہے ہیں۔ جب بنایا تھا تو تب بھی گھاس کھائی، اب اس کو سنبھالنے کے چکر میں پھر گھاس کھا رہے ہیں۔ یہ ہے کس لیے؟ کیا یہ ایٹم بم اسرائیل پر چلانے کے لیے نہیں ہے؟ محترم بھائیو، مخاطب تو آپ ہیں، لیکن میں آپ بھائیوں کو تو یہ باتیں نہیں سنا رہا۔ الحمدللہ یہ بیان ہمارا ہر جمعے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، تو یہ پیغام پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے، اور جمعے کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آج کے جمعے کا پیغام یہ ہے کہ کم از کم ہم صحیح مسلمان تو بن جائیں۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن گئے تو کافر اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اگرچہ فلسطینیوں کے پاس آج اسرائیلیوں کے مقابلے کا اسلحہ تو نہیں ہے، لیکن باقی مسلمانوں کے پاس تو ہے نا، نہیں دے رہے ان کو، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں بھی ڈٹی ہوئی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ڈاکٹر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل ضرور مرنا ہے، کوئی بات نہیں، ہم ایمان اور اسلام کی راہ میں اس ملعون قوم سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، کوئی مسئلہ۔ لیکن یہ چیلنج تو ہے پوری امت کے حکمرانوں کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارا ایٹم، ہمارا ابابیل، ہماری فوجیں یہ کس باغ کی مولی ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان والو، ان کافروں کے خلاف جہاں تک ممکن ہو سکے پوری قوت کے ساتھ اور جنگی گھوڑے باندھ کر 24 گھنٹے تیار رہو، حالت امن میں بھی حالت جنگ میں بھی۔ اور یہ لعین آج قرآن مجید کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کا حکم کہتے ہیں، اور مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ ان کی اصطلاح ہے جن کو آج ہمارے حکمرانوں نے مانا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہ آیات جن میں جہاد کا پیغام ہے،
وہ صورتیں جن میں کافروں کے ساتھ لڑنے کا ذکر ہے، اس کو اپنے اسلامی اس ملک میں، پاکستان میں 9ویں اور 10ویں کے اسلامیات میں یہ سورہ انفال بھی تھی، سورہ توبہ بھی تھی، اس کو نکال دیا ان بڑوں کے کہنے پر۔ یہ تو ایک ایک بات ان کی مان رہے ہیں، انہوں نے خاک لڑنا ہے، ان سے کوئی توقع نہیں، مگر ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس امت کے اندر کوئی ایسے لوگ پیدا کرے گا، ایسے لیڈر دے گا جو امت کو سنبھال لیں گے، ایسے سربراہ اللہ پاک دے گا جو اس امت کی قیادت کریں گے اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق امت کی رہنمائی کریں گے، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کر کے ان ملعون قوموں کو کلا کما بھی کریں گے اور اسلام کو اللہ پاک ضرور غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، ہمارے جو کرنے کا کام ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، مگر جو کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ ہم ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ میں رات بھی اپنے چند نمازی بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو فلسطین میں کتنے بدترین حالات ہیں، اور ہمارے مسلمان پاکستانی، لاہوری، پھر سبزہ زار، پھر ای بلا، اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں آ جاتے، سجدہ میں گر جاتے، رو رو کر فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے، گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرتے، بچوں کو بٹھا کر دعائیں کرتے، مسجد میں آ کر دعائیں کرتے، مگر اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو دعا کا کیا مطلب ہے؟ مسجد خالی۔ ابھی یہ آدھے جمعے تک چند بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ابھی بعد میں آ گئے، جمعہ پڑھیں گے پھر اگلے جمعے آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بھائی ایسا کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہی ہوں گے، گھر میں پڑھتے ہوں گے، مگر اب تو ضرورت ہے اجتماعی طور پر مسجد میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر سخت حالات ہوتے تھے، 5 نمازوں میں، فرض نمازوں میں، آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے خلاف بد دعا کرتے تھے اور مسلمانوں کی سلامتی کی دعا کرتے تھے۔ اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نماز میں قنوت نازلہ کریں گے، اور روزانہ فجر میں بھی ہم کر رہے ہیں، مگر فجر میں صرف ایک صف ہوتی ہے۔ یہ پورا محلہ ہے، مگر ہماری مسجد میں صرف ایک صف ہوتی ہے۔ باقی بھائی کہاں جاتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پڑھتا، میں تو اچھا گمان رکھتا ہوں، مگر آپ آئیے، قنوت نازلہ میں شامل ہوں، نماز باجماعت کی پابندی کریں، نماز سے پہلے بھی دعا کریں، نماز کے بعد بھی دعا کریں، نماز کے اندر بھی دعا کریں، کم از کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطینی مسلمانوں کی اللہ پاک غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، یہ حکمران تو کچھ نہیں کر رہے، تو فرشتے بھیج کر ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔